السلام علیکم۔ عالم روحانیات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم جنات حاضر کر لیں گے، پریاں بھی، دیو بھی، یہاں تک کہ موکلات بھی حاضر ہو جائیں گے، مگر وہ ظاہر کیسے ہوں گے، کیسے آئیں گے؟ اگر آپ ڈر گئے، بات نہ کر سکے، بھاگنے لگے تو سبھی روحانیت تو چاہتے ہیں، مگر یہ سب معاملات بھی ہوتے ہیں۔ سامنے آ گئے، بات کیسے کریں گے؟ ان کو کوئی کول و کرال کیسے لینا ہے؟ ان سے وعدہ کیسے لینا ہے؟ اگر انہوں نے کوئی شرط رکھی تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر قابو نہ آئے تو کیا کریں گے؟ ہم واپس کیسے بھیجیں؟ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم واپس کیسے بھیجیں، ہم نے تو عمل کر لیا، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ واپس کیسے بھیجنے ہیں۔ وہاں پھر آپ پھنس جائیں گے۔ اور اگر حصار کے عمل نہ ہوئے، وہ تو حصار توڑ دیں گے اور پھر آپ کی جان کی خیر نہیں۔ اور اگر آپ بچ بھی گئے تو آپ کے بچوں کی، گھر والوں کی، ماں باپ کی، کسی کی خیر نہیں۔ ان کو کون بچائے گا؟ کیونکہ روحانی مخلوق تو ہر ممکن کوشش کرے گی کہ عمل چھڑائیں، کیونکہ وہ تو چاہتی نہیں کہ ہم کسی کے قابو میں آئیں۔ اور کون چاہتا ہے جی تاحیات کسی اور کا حکم ماننا پڑے؟ آج میں آپ کو انہی مسئلوں کا حل بتاؤں گا۔ جو جنات، پریاں، دیو وغیرہ ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں وہ دائیں طرف سے آتے ہیں، پیچھے دائیں طرف سے جو علوی ہوتے ہیں، اور جو سفلی ہوتی ہیں وہ بائیں طرف سے، پیچھے بائیں طرف سے آتے ہیں۔ لیکن جو علوی ہوتے ہیں یا نوری مخلوق ہوتی ہے، ان کا جب یہ آتے ہیں یا موکلات جب آتے ہیں تو ان کی روشنی، ان کا نور اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اور جنات کا شعلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح سے آگ کی چنگاری پیدا ہوتی ہے ویسے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ پریوں کا بھی یہی حال ہے، ایک دم سے نور آئے گا، کچھ کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے، تیز روشنی آنا شروع ہوتی ہے، اور کچھ کا ایک دم سے شعلہ بھڑکے گا، یعنی کہ آگ اس طرح سے لگے گا جیسے آگ جلی ہے، اور وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ مختلف ان کے آنے کی علامات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں، لیکن جو چند ایک اہم تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا جی، اب کچھ مسئلے اور سامنے آتے ہیں کہ اگر آپ حصار کے عمل نہ ہوئے تو وہ تو آپ کے گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور بہت بڑا خطرہ عظیم ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی عمل کریں، میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کریں آپ کو اجازت لینا لازمی ہے۔ اجازت لیں گے تو جو آپ کو اجازت دیتا ہے وہ آپ کا بھی رکھوالا ہوتا ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس عمل میں کیا خطرات ہیں، یہ کہاں غلطی کر سکتا ہے، میں اس کو کس طرح سے سنبھالوں گا۔ استاد کا بہت بڑا عمل دخل ہے عملیات میں، روحانیات میں، اور آپ کو حصار کا عامل بننا پڑے گا، ورنہ بہت بڑے خطروں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اور جو عمل کے پرہیز بتائے جائیں وہ آپ کو کرنا ہوں گے۔ خوشبو کسی بھی عمل میں نہ بتائی جائے، آپ کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ آپ کو بخورات کا علم ہونا چاہیے کہ کس عمل میں کون سا بخور یا خوشبو استعمال کرنی ہے۔ جس میں نہیں بھی لکھی ہو اس میں بھی آپ کو خوشبو استعمال کرنی ہے، کیونکہ موکلات، جنات جو علوی ہیں، نوری ہیں، وہ خوشبو کے دیوانے ہوتے ہیں اور وہ خوشبو کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ جب حاضر ہو جائیں تو وہ سلام کرتے ہیں۔ علوی کی بات کرتا ہوں، وہ سلام کرتے ہیں، آپ نے سر ہلا کر ان کو سلام کا جواب دینا ہے۔ ادب سے کھڑے ہو کر جواب دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن منہ سے نہیں بولنا جب تک عمل پورا نہ ہو۔ ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ جب عمل پورا ہوگا آپ ان کو سلام کریں، وہ آپ کا سلام کا جواب دیں گے اور آپ کو کہیں کہ مجھے کس لیے یاد کیا یا کیا مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ تو تب آپ نے اگر ان سے کوئی کام ہے تو اپنا کام بتا دیں، اگر ان کو تسخیر کرنا ہے تو ان سے کہیں مجھے دین اور دنیاوی کاموں میں آپ کی مدد چاہیے، مجھے کلمہ محمدی پر 3 قسمیں دیں۔ وہ آپ کو قسمیں دیں گے، پھر آپ نے یہی کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی 3 قسمیں کھائیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی 3 قسمیں کھائے گا، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ 3 قسمیں کھائیں، جب بھی میں بلاؤں آپ حاضر ہوں گے، اور جو کام بھی میں کہوں آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ جنات، پریاں اور دیو کے لیے ہے، لیکن موکلات کو آپ نے صرف کلمہ محمدی کی 3 قسمیں دینی ہیں اور کہنا ہے کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں آپ حاضر ہوں گے، اور جو میں کام کہوں آپ کو کرنا پڑے گا۔
اس کے علاوہ ان سے حاضری کا طریقہ پوچھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ مجھ سے یہ وعدہ بھی کریں کہ مجھے اور میرے بچوں کو آپ کے شر سے پناہ رہے گی، یعنی کہ آپ مجھے اور میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے اہل و عیال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ اس کا بھی وعدہ لیں گے۔ اور جب وہ وعدہ کر لیں گے تو وہ آپ سے کچھ شرائط بھی رکھیں گے، بہت سی شرائط ہوتی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں جی، میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، میں دنیا کے سامنے نہیں آؤں گا، مجھے شعبدہ بازی کے لیے استعمال نہیں کرنا، میں غلط کام، بغیر شرعی کام نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ سخت شرائط ہوتی ہیں، جیسے رات کو 100 نفل پڑھنا، 40 نفل پڑھنا، اور بہت سی شرائط ہوتی ہیں۔ ہر معاملات میں یا ہر تسخیر کیے ہوئے یا حاضر ہوئے جو جنات، موکلان یا پریاں ہیں، ان کی شرائط الگ الگ ہوتی ہیں ہر انسان کے لحاظ سے۔ اور ہاں، یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی حاضری یا عمل، تسخیر کا عمل آپ کریں، جو مخلوق حاضر ہو، بات نہ بنے، تو آپ کو ہر عمل سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لینی ہے تاکہ آپ رجت سے بچ سکیں۔ اور جب کوئی مخلوق کسی طرح بات نہ مانے اور نہ جائے یا نہ حاضر ہو، تو آپ کو عمل کے اختتام پر 3 بار سورہ الزلزال کو پڑھنا ہے، اور لازمی پڑھیں۔ یہ وہ صورت ہے جب کوئی روحانی مخلوق حاضر ہو جائے، کسی طرح سے نہ مانے یا کسی طرح سے واپس جانے کے لیے نہ مانے، تو یہ صورت پڑھنے سے وہ واپس اپنی اسی جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں سے وہ آئی ہے، اور پھر فوراً آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ سورۃ الزلزال کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے ایک بات اوپر بتانی تھی کہ جب وہ آپ کو شرائط دیں، آپ کی جو سمجھ سے باہر ہو، تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل آئیے گا، ہم کل بات کریں گے، تو وہ واپس چلے جائیں گے۔ تو پھر اپنے روحانی مرشد یا استاد سے پوچھ کر آپ ان سے شرائط طے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سورۃ الزلزال کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ صورت ہے جو جنات، پریوں اور دیووں کو ان کی اصل جگہ پر واپس بھیج سکتی ہے۔ اگر آپ حاضری کا طریقہ کرتے ہیں، حاضر کرتے ہیں کسی چیز کو، کسی بچے پہ حاضری کرتے ہیں، تو ان کو آپ یہ کہتے ہیں اچھا جی آپ چلے جائیں، تو وہ جاتے نہیں ہیں، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے لیکن وہ جائیں گے نہیں۔ تو اس طرح کی جو حاضرات ہیں یا جو تسخیر کے عمل ہیں، اگر وہ جنات، موکلات یا کوئی بھی مخلوق جانے کو راضی نہ ہو، 3 مرتبہ سورۃ زلزال پڑھیے گا، انشاءاللہ وہ اپنے واپس اصلی مقام پر چلی جائے گی، اور آپ کو کسی قسم کا خطرہ یا نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔